میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں تمام انسانیت کو مخاطب فرما رہا ہے۔ یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس فرمایا۔ ناس انسانوں کی جمع ہے، تمام انسان اس میں شامل ہیں، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، بغیر کسی تفریق کے اللہ تبارک و تعالی نے جمیع انسانیت کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور کیا حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ربکم الذی، وہ رب، اپنے رب سے ڈرو، وہ رب خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے ایک جان سے پیدا کیا ہے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر اس نے ان سے تمہارے لیے جوڑا کیا، اور پھر تم نے دیکھا کہ اسی جوڑے سے لاتعداد انسانوں کی ولادت ہوئی، انسان پیدا ہوئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں انسانیت کی ابتدا کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اور یہ بھی بیان فرما دیا کہ آج جتنے بھی انسان روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ مختلف رنگوں کی صورت میں ہو، مختلف زبانوں کی صورت میں ہو، مختلف قبیلوں کی صورت میں ہو، یہ تمام کے تمام انسان ایک ہی انسان سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تمہارا ایک باپ ہے جس کا نام حضرت آدم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے مخاطب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی آگے مزید ارشاد فرما رہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم آپس میں رشتہ داریاں منقطع کرتے ہو اس سے بچو۔ اپنی رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ سب سے پہلے انسانیت کی پیدائش کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ایک انسان سے پیدا کرنے کے بعد جو آپس میں باہمی رشتہ داریاں قائم ہوئی، اور جس کے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس خاندان میں پیدا فرما دیا، جس کو جس کا بھائی بنا دیا، جس کو جس کی بہن بنا دیا، تو یہ جو پیدائش کی صورت میں جو رشتہ داریاں قائم ہوئیں، یہ کس نے قائم فرمائی؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ایک دوسرے کے درمیان تعلقات بنا دیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے دوسرے جز میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کو منقطع کرنے سے بچو، اور اس معاملے میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے، یعنی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگہبان ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت سے مخاطب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، اور تمام انسانوں کے لیے، اس میں ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، یعنی کہ غیر مسلم ہوں۔ اب ایمان والوں کے بارے میں تو ہم نے تقوی کی آیت مختلف مقامات پر اور متعدد مرتبہ سنی ہے کہ اللہ سے ڈرنا، خوف خدا دل میں رکھنا۔ خوف خدا آپ کے دل میں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا باعث بنے گا۔ اب غیر مسلم جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے تقوی کیا ہے؟ تو یہاں مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، ایمان لانا ان کے لیے تقوی ہے، اور اعمال صالحہ کرنا ان کے لیے تقوی ہے جو غیر مسلم ہے۔ ہمارے لیے تقوی تو یہ ہے نا کہ جو ہے مسلمان ایمان لانے کے بعد تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، ان تمام معاملات میں خوف خدا رکھتے ہوئے عمل کرنا، یہ ہمارے لیے تقوی ہے۔ غیر مسلموں کے لیے تقوی کیا ہے؟ کہ ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، وہ ان کے لیے تقوی ہے، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ایک اعمال صالحہ کرنا، یہ ان کے لیے تقوی ہے۔ اسی طرح جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تقوی کیا ہے؟ ان کے لیے تقوی یہ ہے کہ جو آپ جس ایمان پر جو اسلام کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہو گئے ہو، تو ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرنا، جیسے میں نے پہلے عرض کی
کہ خوف خدا رکھتے ہوئے تمام معاملات کو ادا کرنا یہ تقوی ہے، اور اعمال صالحہ پر کثرت کرنا، ان کو بجا لاتے رہنا، یہ آپ کے لیے تقوی ہے۔ تو یہ دونوں کنڈیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، کس کے لیے؟ غیر مسلموں کے لیے، اور وہ لوگ جو اسلام لا کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ان کے لیے یہ تقوی ہے۔ تو یہ تقوی کی ڈیفینیشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مفسر کرام نے بیان فرمائی۔ اب اس کے بارے میں چند احکامات ہیں، چند مسائل نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، یہ اس سورہ مبارکہ میں واضح طور پر آپ کو معلوم ہو گیا، اور بے شمار معاملہ جو ہے مقامات پر سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدا فرما رہا۔ کہتے ہیں آج کل جو دنیاوی جو پیدائش کے جو طریقہ کار ہیں وہ سب کو جو ہے وہ معلوم ہے کہ باہمی تعلقات کے نتیجے میں جو ہے بچوں کی ولادت ہوتی ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، کہ جبکہ وہ آرام کر رہے تھے اس وقت پیدا فرمایا۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسانوں کی ابتدا کس طرح ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، یہ عام ولادت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے کی بدولت جب ولادت ہوتی ہے تو وہ ولادت ہونے کی وجہ سے وہ جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس کی اولاد کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا، یعنی کہ وہ بھی عام ولادت کا طریقہ نہیں تھا، وہ ان کی تسکین کے لیے، کیونکہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے آرام فرما رہے تھے، جب خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے قریب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھا ہوا پایا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں عورت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ازدواجی تعلقات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ازدواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ نوع انسانی کو جو ہے قائم کرنا تھا، پھر ان کے تسلسل سے انسانیت قائم ہونی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو سب سے پہلا انسان پیدا ہوا وہ کون تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کی صورت میں پھر یہ جو انسان کی جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آج جتنے بھی روئے زمین پہ انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ ایک باپ کی اولاد ہیں، جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ ہمارے ابو البشر ہیں، وہ بشر کہتے ہیں انسان کو، انسانوں کے باپ۔ اب بہت سی صورتوں میں آتا ہے کہ کہیں سے تو ابتدا ہوئی ہوگی، تو بہت سے جو ہے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن نے ہمیں پہلے ہی بیان فرما دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی تو کسی سے پیدا ہوئے ہوں گے، تو یہاں فرما دیا پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، کہ جب میں اس کو پیدا کر دوں اور میں اپنی جو ہے روح اس کے اندر پھونکوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سجدے میں گرنا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب حضرت سورہ بقرہ میں آپ کو ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور اپنی پسندیدہ اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسد کے اندر پھونکی۔ تو یہ سلسلہ دیکھ لیجیے، آج روئے زمین پہ کتنے انسان ہیں، اور اگر مردم شماری کے تحت دیکھا جائے اور آج سے 100 سال قبل انسانوں کی تعداد جو ہے کنسیڈر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ آج کے مقابلے میں 100 برس پہلے انسان بہت کم تھے۔ اسی طرح اس سے مزید 100 سال پہلے جایا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس 100 سال کے مقابلے میں اس سے 100 سال پہلے انسانوں کی تعداد اس سے مزید کم ہوگی۔ تو معلوم ہوگا یہ مزید کم کرتے جائیں تو انتہا ایک شخص پر جا کر ختم ہوتی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اسی طرح دنیا میں کتنے قبیلے ہیں،
कितनी शाखें हैं, और इन तमाम कबीलों को अगर समेटा जाए तो समेटते हुए समेटते जाते जाएं तो कहाँ पर इख्तिताम होगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे। जितने भी सैयदजादे दुनिया में मौजूद हैं उनकी इंतहा कहाँ होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम पर जाकर। आज वो जमीन पर कितने भी बनी इसराइल मौजूद हो, उनकी इंतहा कहाँ जाकर खत्म होगी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिनका लक़ब इसराइल था, उन्हीं की औलाद बनी इसराइल ठहरी। तो इन तमाम की जब समेट लिया जाए, इनकी इंतहा को पहुंचा जाए, तो फिर एक शख्स जो है बचता है। उनका नाम क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जहां से ज़ुए ज़मीन पर इंसानियत की इब्तिदा हुई। तो इस आयत मुबारक की इब्तिदा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया। अब इसके दूसरे जुज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाती वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और रिश्तेदारी के मामलात में भी अल्लाह से डरो कि वो रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ जमीन में आने से पहले ही तुम जिन लोगों को तुम्हारे साथ मुंसलिक कर दिया था, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के मुताबिक हुआ। तो अब तुम कौन हो कि अल्लाह के फैसले के अगेंस्ट जाते हुए अपनी ज़ाती तस्कीन और अपनी ज़ाती फ़ायदे, अपनी पसंद नापसंद की होने की सूरत में अपने भाई से क़त्अ ताल्लुक़ कर लो, अपनी बहन से क़त्अ ताल्लुक़ कर लो, अपने चचा, अपने मामू या और भी जो आपके रिश्तेदारियां हैं, जो बहैसियत विलादत अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से तुम्हें बनाकर भेजी हैं, तुम कौन होते हो इनके बारे में क़त्अ ताल्लुक़ करने वाले? तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जो आपस में इंसान एक दूसरे से राबता मुनक़ता करते हैं, रिश्तेदारियां ख़त्म करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नापसंद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, हदीस से मनक़ूल है कि आप फरमाते हैं कि वो गुनाह के जिसकी सज़ा दुनिया में भी दी जाए और जिसकी सज़ा आखिरत में भी हो, वो गुनाह है एक दूसरे के साथ क़त्अ ताल्लुक़ कर देना। तो अगर आपस में रिश्तेदारियां ख़त्म कर रहे हैं अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपनी ज़ाती ज़रा सी अगर हमारी ईगो को ठेस पहुँचती है, तो हम कहते हैं कि आज के बाद से हमने इनसे मिलना नहीं है। और ये मामलात खुशी के मौके पर ज़्यादा होते हैं। शादी हो रही है, अगर हमने किसी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है रश का माहौल भी होता है, एक तो अब इंसान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि सबको खुश कर सके। कोई ना कोई ऐसा तरीका, ऐसा कोई बात हो जाती है जिसकी वजह से कोई दूसरा नाराज हो जाता है। तो लिहाजा इन तरीके के मामलात में जो है इवेंट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। और इस दौरान ही शैतान सबसे ज़्यादा बहकाता है कि आपसे ज़रा सी कोई गलती हुई, सामने वाला तैयार बैठा है कि मैं इससे नाराज़ होकर चला जाऊँ, इससे क़त्अ ताल्लुक़ कर लूँ। ये बहुत सी मरतबा देखा गया है, आई विटनेस है इस मामलात में कि खुशी के मौके पर ज़रा सी बात नहीं हुई और आपस में रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी। फिर क्या हुआ? साल नहीं एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक के सगे भाई बहन अपने से भाइयों से बहनों से एक दूसरे से रिश्ते ख़त्म कर लेते हैं। क्या हुआ कि हमसे खाने का नहीं पूछा, हमें आगे वाली सीट पे नहीं बिठाया गया, हमें अपने जो नई रिश्तेदारियां कायम की गई हैं उनसे हमें मिलवाया नहीं, हमें जो है बताया नहीं कि ये कौन है कौन नहीं। ज़रा सी बातों में एक दूसरे से रिश्ते को ख़त्म कर लिया जाता है। क्या? अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए। तो याद रखें कि ये रिश्ते आपने नहीं कायम किए। आप यहाँ पर दुनिया में आकर जब बालिग होते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो वो दोस्तियां कायम करते हैं और वही दोस्तियां आपको बाज़ औक़ात और अक्सर औक़ात नुकसान पहुंचा देती हैं। लेकिन ये रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला ने कायम किए हैं, इसके बारे में आप क़त्अ ताल्लुक़ करने में किस तरह सोच सकते हैं। और यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने जो है बयान फरमाया कि वो गुनाह कि जिसके बारे में आप ये सोचें कि जिसकी सज़ा आपको दुनिया में भी दी जाएगी और वो दुनिया में सज़ा ख़त्म होने के बाद ये ना समझे कि उसकी सज़ा आखिरत में नहीं मिलेगी। उस गुनाह की सज़ा आपको आखिरत में मिलेगी। और वो गुनाह क्या है? एक दूसरे से रिश्तों को ख़त्म करना, क़त्अ ताल्लुक़ करना। तो इस बारे में ज़रूर सोचिए। अगर कहीं से आपका कोई भाई आपसे नाराज़ है, आपकी कोई बहन आपसे नाराज़ है, किसी वजह से भी पहल कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए। क्योंकि दरगुजर करना, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर किसी को माफ़ कर देना और अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से माफ़ी मांग लेना,
آپ اس میں آپ کی کوئی انسلٹ نہیں ہوگی۔ بظاہر شیطان آپ کے جو ہے آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ تو انسان ہو کر تیری ناک اتنی بڑی ہے، تو سامنے کے سامنے کس طرح جھک رہا ہے۔ یہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور اس کو ڈالنے کی اس نے عہد لے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میں انسان کو بہکاؤں گا۔ لیکن آپ نے اس بارے میں نہیں سوچنا۔ آج ہی اگر آپ نے کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، آپ کی غلطی ہو یا نہیں ہو، آپ پہل کیجئے، پہل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑا خوش ہوگا، بڑا راضی ہوگا، آپ کے دل کو بھی اطمینان ہوگا۔ سکون قلبی جسے کہتے ہیں، اطمینان قلبی، وہ آپ کو میسر آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے اپنا بھائی بہن جو آپ سے ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیجئے، ان کو اپنے گلے لگا لیجئے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر لیجئے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔